بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَكَذَلِكَ واو حرف عطف ہے، اور کذالک کاف جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ۔ جیسے ہم کہیں کل اسد شیر کی طرح، تو کی طرح لائک، تو وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنا دیا تمہیں، یہ پہلے ہے جعل، اس سے جمع متکلم بن گیا جعلنا با فاتحہ سے، جعل اس نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، تو یہ ہے جعلنا ہم نے بنایا، اور اس کے بعد جب ضمیر ساتھ جڑ جائے گی تو وہ ظاہر مفعول کا کام کرے گی۔ ہم نے بنایا تم سب کو، کم کا واحد، کما دو، اور کم تم سب، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تم سب کو، کیا بنا دیا؟ امتاً وسطاً، امت وسطیٰ یا بہترین امت۔ وسط جو ہے اس کے ڈیفرنٹ میننگ، مطلب اس کا مطلب معتدل ہوتا ہے۔ وسط درمیان والی چیز کو کہتے ہیں اصل میں، اور درمیان والی چیز جو ہے وہ عام طور پر بہترین ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ بہترین امت بھی کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری ایج، اس میں بہترین حصہ کون سا ہوتا ہے؟ وسط والا جو ہے۔ اب دن جو ہے جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ روشنی کب ہوتی ہے؟ دوپہر کے وقت، وسط میں۔ تو لہٰذا وسط جو ہے یہ بہترین حالت ہوتی ہے کسی چیز کی، تو اس وجہ سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط کہا گیا کہ یہ بہترین امت ہے۔ تو اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں امت وسط۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن اگر درجات کی بلندی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ ہمیں شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ تو اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں بہترین امت، ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں یہ بھی مرکب توصیفی ہے، لِتَكُونُوا، لی تاکہ، تکون تم سب ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں یہ ایکچولی تھا تکونون، کانا یکونو، یکونو سے تکونو، اور تکونو سے تکونان، اور تکونون، تم سب ہو۔ تو یہ ایکچولی تھا تکونون، لیکن یہ جو لی ہے اسے کہتے ہیں لام کئے، لام کئے۔ تو یہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لام کئے جو ہے اپنے بعد آنے والے تثنیہ یا جمع کا نون گرا دیتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں سے یہ نون گر گیا ہے۔ ہم نے حروف نواسب پڑھے تھے کہ جو اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دے دیتے ہیں، تو اس میں لفظ تھے ان، لن، کے، یہ کئے، اذن اور حتی، یہ 5 لفظ تھے، ان، لن، کے، اذن، حتی۔ تو یہ اپنے بعد اگر وہ واحد ہو تو اس کو زبر دے دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ تثنیہ یا جمع ہو تو اس کا نون گرا دیتے ہیں، تو یہ تبدیلی ان کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنا دیا امت وسط، یعنی بہترین امت، تاکہ تم ہو جاؤ، کیا تم ہو جاؤ؟ شہداء، شہید کی جمع شہداء، گواہ، شہید گواہ کو کہتے ہیں، تو تاکہ تم سب گواہ ہو جاؤ علی الناس، لوگوں پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ لوگوں پر گواہ ہے۔ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس کی گواہی مسلمان کے لیے بھی معتبر ہے اور کافر کے لیے بھی معتبر ہے، لیکن کسی بھی کافر کی گواہی مسلمان کے لیے معتبر نہیں ہے۔
اور مردوں کے لیے بھی گواہی ہماری معتبر ہے کہ ایک حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ پر موجود تھے، تو ایک جنازہ گزرا، تو سب نے آپس میں کہا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی تعریف کی سب نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو پھر صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا، اس کے بارے میں یعنی اس کی بد تعریفی بیان ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ نے پہلے بھی یہی فرمایا، پھر بھی آپ نے یہی فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کی آپ لوگوں نے تعریف کی، تو آپ نے گواہی دی اس کے اچھے ہونے کی، لہٰذا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا آدمی جو تھا اس کے لیے آپ نے اچھے الفاظ چونکہ استعمال نہیں کیے، اس کی بد تعریفی ہوئی اس کے کردار کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے، تو آپ کی گواہی اس کے حق میں بھی قبول ہے، تو وہ آدمی جو ہے وہ جہنمی ہو گیا۔ تو یعنی یہ ہے ہماری گواہی جو اس دنیا میں قابل قبول ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہاں لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول۔ اب دیکھیں یہاں پر ال لگ گیا ہے، تو اس کا مطلب مخصوص رسول ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں۔ اور ہو جائیں رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سارے اولین آخرین انسان اکٹھے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو مختلف نبیوں کی امتیں ہوں گی ان سے پوچھیں گے کہ کیا میری ہدایت تم تک پہنچ گئی تھی؟ تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تک تو تیری ہدایت نہیں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ آپ کو جو میں نے فریضہ دیا تھا وہ آپ نے سر انجام دیا؟ آپ ان تک میرا پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں یا اللہ، ہم نے یہ پیغام پہنچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ اچھا کوئی اس پر دلیل پیش کرو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی ہیں ان کی امت کو پیش کرتے ہیں اپنے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہی کے لیے لایا جائے گا، تو ساری امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ ہاں یا اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تیرا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو اس پر جو سابقہ امتیں ہوں گی کہ وہ کہیں گی کہ یا اللہ، جب یہ سب ہمارا معاملہ تھا تو یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہاں جی، آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جواب دے گی کہ یا اللہ، ہم اس وجہ سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس تیرا آخری رسول آیا تھا، اللہ تو نے ان کے پر ایک کتاب نازل کی تھی، تو اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پہلے نبی جو تھے انہوں نے پوری طرح اپنا حق ادا کر دیا تھا، تو چونکہ ان کی خبر جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو اس بنا پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تیرا پیغام جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا ہے۔ تو لہٰذا ان کی گواہی، پھر اس بات پر ساری امت جو گواہی دے گی، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ، میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے یہ بالکل سچ کہہ رہی ہے، میں ان پر گواہی دیتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تم سب پر یعنی اپنی امت پر وہ گواہ بن جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں بہترین امت تاکہ تم سب ہو جاؤ گواہ، شہید کی جمع شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور نہیں ہم نے بنایا، یہ ما جو ہے وہ نافیہ ہے، اور نہیں ہم نے بنایا یا نہیں ہم نے مقرر کیا، القبلہ، قبلہ کو، اللاتی جو کہ کنتا آپ تھے، علیہا اس پر، جو کہ آپ اس پر تھے، یعنی جس پر آپ تھے وہ ہم نے مقرر نہیں کیا، مگر اللہ، مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ لی جو ہے وہی لام کئی پھر آ گیا، اور دیکھیں اس کی وجہ سے آخر میں زبر آ گئی، حروف نواسب نصب دے دیا اس نے۔
تو نعلم باب سامیہ ہوتا ہے، علم یعلم تو یعلم سے نعلم، تو نعلم وہ لی کی وجہ سے ہو گیا، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں یا ہم دیکھ لیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ویسے تو نعلم ہم جان لیں، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس وجہ سے چینج کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ پہلے ہی جاننے والی ہے، تو اسے جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر ترجمہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے لنرا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ واقعی یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں، تو یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے، تو اس لیے یہاں پر لفظ جو ہے وہ نعلم کہ ہم جان لیں ویسے ترجمہ ہوگا، اور ویسے ہم اگر سمجھنے کے لیے کریں تاکہ ہم دیکھ لیں۔ من یتبع الرسول کہ کون، من کون، یتبع اتبع یتبع، تابع عین اس کا مادہ ہے، اور باب افتعال سے افتعل، افتعل تو اسی سے بن گیا۔ دیکھیں یہ تو فا جو ہے وہ تا ہے اور دوسرا بھی تا ہی ہے، پھر آ گیا عین کلمہ با ہے اور آخر میں عین آ گیا، تو اتبع بن گیا، اتبع۔ اب اس کو ادغام کرتے تو بن گیا اتبع، جی اتبع۔ اور اسی طرح افتعل یفتعل، یفتعل، اب اس سے دیکھیں یت تابع، یت تابع، یہ یت تابع، تو اب اس کو پھر ملا دیں تو بن جائے گا یتبع، یتبع، اتباع کرنا، اتباع اس نے اتباع کی، یتبع وہ اتباع کرتا ہے یا وہ کرے گا، تو من یتبع کون اتباع کرتا ہے الرسول اس رسول کی، ال مخصوص ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، کیونکہ ال جب بھی کسی اسم کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اسے اس میں معرفہ بنا دیتا ہے، پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، تو یہ پراپر ناؤن بن گیا۔ اگر صرف رسول ہوتا تو کوئی بھی رسول سے مراد لیا جاتا پھر، تو تاکہ ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب کون پھر جاتا ہے علی عاقبیہ اپنی ایڑیوں پر، یعنی ہم یہ جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہے یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی مرضی کرتا ہے، تو لہذا جن کے دل میں ایمان پختہ ہو چکا تھا، جو ہی آپ نے رخ پھیرا نماز کے اندر سوال کرنے کی ابھی ظاہر ہے کوئی ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فوری طور پر اسی طرح جدھر رخ یار پھر گیا، سب نے اپنے آپ کو ادھر ہی پھیر لیا پھر۔ تو ینقلب، انقلب باب انفعال، انفعل ینفعل، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے، انفعل ینفعل انفعال، تو انقلب ینقلب انقلاب، یہ انقلاب لفظ اسی سے بنتا ہے، تو ینقلب پھر جانا، یہ دل ہمارا جو ہے یہ پھرتا رہتا ہے ہر وقت، یہ رکتا نہیں ہے، کبھی ایک خیال آ رہا ہے کبھی دوسرا خیال آ رہا ہے، اس لیے قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت اس میں خیالات کی بھرمار ہوتی رہتی ہے، یہ پھرتا چلا جاتا ہے، رکتا نہیں ایک جگہ پہ۔ تو کون پھر جاتا ہے، یہ بھی مضارع ہوگا ظاہر ہے، انقلب ینقلب، تو کون پھر جاتا ہے علی پر عاقبیہ، عاقب یہ پنڈلی ہو، سوری ایڑی، اور ہی اپنی، تو کون پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بس ایمان کی یہ امتحان ہے ایک۔ دیکھیں جب مسلمان مکہ میں تھے تو اس وقت بھی ایک امتحان درپیش ہوا کہ اپنے خاندان، اپنے گھر بار، اپنی جائیداد سب کچھ چھوڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائیگریٹ کر لیا، یہ ان کا امتحان ہو چکا تھا۔ اب جو یہاں والے تھے انصار، انہوں نے بڑا کھلے دل کے ساتھ قبول کیا، آپ کو ویلکم کیا، تو اب یہ تھا کہ ان کا بھی ذرا امتحان لیا جائے کہ یہ بھلا امتحان میں پورے اترتے ہیں کہ نہیں۔ تو جن کا ایمان پختہ تھا وہ اس امتحان میں پورے ہو گئے، جب آپ نے رخ پھیرا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ رخ پھیر لیا، سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جن کے دل منافقت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے پھر اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کیا بات ہے، پہلے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں پھر ادھر اب نماز شروع کر دی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ادھر نماز پڑھتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہماری طرف یہ بھی مڑ جائیں گے پھر کہ ہمارے دین کو قبول کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ ہمارے قبلے کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا. تو لہٰذا پتہ چل گیا کہ یہ جو سیقول الصفحاء ہے، بے وقوف لوگوں نے جو اعتراضات کرنے تھے اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. یعنی بے وقوفی وہاں کس کو کہا گیا پہلی آیت میں؟ بے وقوف وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی شک میں اور گمان اور وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے، بس ایسا آدمی بے وقوف ہوتا ہے. یعنی ہمیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا بس وہ فائنل بات ہے. اس کے بعد ہمارے دل میں ذرا برابر بھی کوئی ایسی بات اس کی مخالفت میں یا تھوڑی سی دل میں تنگی تک بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر یہ حکم ایسے نہ ہوتا تو ایسے ہوتا. یہ ایمان کی علامت پھر نہیں ہے، کمزور ایمان ہے اگر کوئی بات ایسی سوچتا ہے تو. وَإِن کانت، اور بے شک، یہاں ان جو ہے یہ بے شک کے لیے ہے. کانت تھی لَكَبِيرَةٌ، ضرور، لا جو ہے لام تاکید، ضرور بھاری تھی یہ، اور بے شک وہ تھی ضرور بھاری. یعنی یہ جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہے یہ بڑا بھاری تھا. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ آج نماز ادھر پڑھ رہے ہیں کل آپ کو ادھر کو نماز پڑھنا پڑ جائے. تو یہ کوئی معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، واقعی یہ بہت مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا کہ یہ بہت بھاری کام ہے. الا، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے بھاری نہیں ہے. وہ کون ہے؟ الا، مگر الذین، ان لوگوں پر جو ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، ان کے لیے بھاری نہیں ہے. یہ جو جن کے دل منافقت سے بھرے ہوئے ہیں نا، یہ بے وقوف لوگ، ان کے لیے ضرور یہ بھاری ہے. لیکن جن کا دل ایمان سے سرفراز ہو چکا ہے، پر نور ہے جن کا دل ایمان سے، ان کے لیے یہ بھاری نہیں ہے، یہ بوجھل نہیں ہے پھر. اور بے شک وہ تھی ضرور بھاری، مگر الذین، یا سوائے ان لوگوں کے جو جنہیں ہدی اللہ، اللہ نے ہدایت دی، ان پر یہ بھاری نہیں ہے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ ایسا، یعنی یہ اللہ کی شان نہیں ہے، لیضیع، کہ لی، کہ لام کئی، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں. جب قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہو چکا تو کچھ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ اب تو مسلمان ادھر نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو اس دوران میں جو اتنے 17 مہینے ادھر کو نماز پڑھتے رہے ہیں ان نمازوں کا ان کا کیا ہوا؟ آیا وہ ضائع ہوگی ساری کی ساری نمازیں؟ اور اس دوران میں جو لوگ دنیا سے جا چکے، فوت ہو چکے، ان کی چلے یہ تو نمازیں دہرا لیں گے جو زندہ ہیں، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایمان ضائع کر دے. دیکھیں، اگر وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھ رہے تھے نا. آپ کا حکم تھا تو ادھر پڑھ رہے تھے. اب حکم ادھر کر دیا تو انہوں نے ادھر پڑھنا شروع کر دیا. اس میں صحابہ کرام کا تو کوئی ایسی اس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا. تو لہٰذا یہاں ایمان سے مراد وہ صلاح ہے، نمازیں. اور دیکھیں یہاں نمازوں کو ایمان کہا گیا ہے، یعنی نماز کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ نماز ایکچولی ایمان ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان بھی پھر نہیں ہے. اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ یضیع، اضاء یضیع، اس کا باب یہ جو مادہ ہے وہ ہے داد یا عین، اور باب افعال اضیاء یضیع. میں دوسرا لکھ دیتا ہوں، باب افعال افعل یفعل، تو یہ بن گیا یضیع. اب دیکھیں یہ حرف علت ہے، اس پر حرکت ہے، اور پیچھے صحیح حرف ہے وہ اس پر سکون ہے، لہٰذا اس کی حرکت اسے دے دیتے ہیں، اس کو ادھر لے آتے ہیں. تو یہ بن گیا یضیع، تو یہ بن گیا یضیع، اور لی کی وجہ سے او جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو گیا حروف نواصب کی وجہ سے. اور نہیں ہے اللہ کی شان کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، تمہاری نمازوں کو یا تمہارے ایمان کو. یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم،
ضرور بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ رعوف بہت زیادہ شفقت فرمانے والا۔ تو بے شک اللہ لوگوں پر بہت زیادہ، لا جو ہے یہ بھی لام تاکید ہے، صرف رعوف بھی ہو سکتا تھا، تو لا ضرور شفقت، بہت شفقت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔